मैजिक कैम प्रेजेंटेड खेलो पाकिस्तान के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन और हमें ताउन हासिल है एतमाद ग्रोसरीज बिन एहसान A&I ग्रुप 2.0 कनेक्ट और ऑर्किड स्कूल का। और इसके साथ ही आज हम जो बात कर रहे हैं ना सिर्फ PSL बल्कि और भी कुछ खेलों के हवाले से दीगर सिमतों की तरफ निकलेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो खेल की दुनिया है वहाँ पे आखिर हो क्या कुछ रहा है। इस बारे में हमारे साथ जो मेहमान गिरामी हैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमानुल्लाह सियालवी साहब, इनके साथ अहमद रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं और रियाजुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कमेंटेटर भी हैं और उसके साथ तज़कियाकार और सहाफ़ी भी हैं। इन्होंने ICC वर्ल्ड कप जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग भी की है और उसके साथ साथ दीगर खिदमत अंजाम दी, जहाँ पर इंग्लैंड 2017 और इंग्लैंड में 2019 और UAE 2021 और ऑस्ट्रेलिया में 2022 में जहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहे थे वहाँ पर भी इन्होंने अपनी खिदमत पेश की हैं। और यकीनन इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ क्रिकेट की दुनिया में होता रहा, उसके साथ खेलों की दुनिया में क्या कुछ होता रहा, वो इनके तज़किये और तबसरे जो है वो जानेंगे, जो हमारे नाज़रीन के लिए यकीनन फ़ायदेमंद भी साबित होंगे और बहुत कुछ सीखने को और समझने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ जो ICC के साथ साथ जो PSL के मामलात हैं इस पर भी हम बात करेंगे। PSL सीज़न 8 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो मैचेस खेले गए, ख़ास तौर पे कोयटा या कराची की अगर हम बात करें तो क्या कुछ होता रहा और कराची कहाँ पहुँच चुका है, कोयटा की क्या इस वक्त हम हालत देख रहे हैं, कौन सी टीमें जो हैं ऊपर की जानिब जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ हम रियाजुद्दीन साहब से ही करेंगे। रियाज साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जनाब। ये फरमाइएगा कि PSL सीज़न 8 सर बहुत अच्छा मैचेस तो जा रहे हैं, लेकिन कराची और कोयटा की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं और अब कराची कोयटा के दरमियान भी जोड़ पड़ने वाला है, सर क्या कुछ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। देखें, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जो PSL है वो दुनिया क्रिकेट का हमारा बहुत अच्छा एक ब्रांड बन चुका है और हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है और उसके नतीजे में दुनिया भर में एक ऐसा सॉफ्ट इमेज किया बतदरीज 2016 से लेके अभी तक कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये दुबई में शुरू हुआ, उसके बाद फिर लाहौर आया, कराची आया और अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैचेस जो हैं कराची में हो रहे हैं। और ये सॉफ्ट इमेज जो पेनिट्रेट किया है उसकी वजह ये थी कि जो दुनिया क्रिकेट के PSL के ज़रिए पाकिस्तान में खिलाड़ी आना शुरू हुए, उन्होंने दुनिया भर में जाके बताया कि पाकिस्तान एक जो है पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे कोई ऐसे मसाइल नहीं है। डैरन सैमी को ले लें, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा जो है दुनिया क्रिकेट में लड़ा और इस सॉफ्ट इमेज की वजह से जब बतदरीज PSL में दुनिया भर के गैर मुल्की खिलाड़ी आए तो उसके नतीजे में फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आई जो गुज़श्ता 25 साल से सिक्योरिटी के बहाने बनाकर या किसी दूसरी वजूहत की बिना पर नहीं आ रही थी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये कि PSL मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ने मिलके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेके आगे चलें। हालांकि आप ये देखें कि गुज़श्ता सालों में हमें कोविड की वजह से मसाइल का सामना रहा और उसके साथ साथ जो फ्रेंचाइज थी उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ करता था जितना वो चाहती थी, लेकिन अब बतदरीज जो है फ्रेंचाइज भी फ़ायदा उठा रही हैं। अच्छा, तीसरी बात आपकी जो आपने कहा कोयटा और कराची की बात, लेकिन ये बड़ी अहम बात है इसलिए कि शायकीन भी हमसे जगह जगह पूछते हैं कि कोयटा और कराची को क्या हो गया। देखिए, मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है। जब इतनी सारी टीमें मैदान में उतरती हैं और जब दो टीमें आपस में लड़ती हैं तो जाहिर है कोई एक टीम जीतती है और कोई एक टीम हारती है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती नज़र में अगर कोयटा और कराची की टीमों की ये पोजीशन हुई है तो उसकी तो एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि जिस वक्त ये ड्राफ्टिंग हो रही थी उस वक्त तो इनके मतलब ऑनर थे, उनको ये चाहिए था कि आप एक पूरी लिस्ट बनाते, 4-4, 5-5 बैटर्स, 4-5-5 अपने बॉलर्स और 3-4 आप ऑलराउंडर्स को रखते और उस हिसाब से ड्राफ्टिंग में आप खिलाड़ियों को चूज़ करते। मैं ये समझता हूँ कि कोयटा और कराची का जो कॉम्बिनेशन है ना वो नहीं बन सका। एक तो ये नहीं बन सका और इन दोनों टीमों के साथ ऐसा हुआ कि इन टीमों के बाज़ खिलाड़ी जो है वो चले गए, नहीं रहे, या एक आध खिलाड़ी कोई आया नहीं, तो इनका कॉम्बिनेशन इतना मुतासिर हुआ। लेकिन मैं उसके बावजूद ये बात करूँगा कि जहाँ इनकी अपनी गलतियाँ भी शामिल हैं, बाज़ खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो उन्होंने अदा नहीं की, लेकिन क्रेडिट देंगे आपको कि इसी टीम में बाज़ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने ऑन एंड ऑफ बाज़ स्पेल और पैचेस में इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन ये इनकी बदकिस्मती थी कि बाज़ ऐसे मैचेस जो ये जीत सकते थे बहुत ही कम मार्जिन से हार गए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका या बाज़ खिलाड़ी सही वक्त पे सही परफॉर्मेंस नहीं दे सके, वहाँ आप बिल्कुल आपको 50% इस चीज़ को रखना होगा कि इनके साथ बदकिस्मती का भी उनसर शामिल रहा है। तो ये नहीं है कि इन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पेश की। वो जो कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर जो है वो किसी का दिन होता है, तो क्या ये दिन, लेकिन कराची किंग्स के तो सारे दिन ही खराब सीजन ही खराब हो गया। सीजन ही खराब। हाँ, उसकी वजह देखिए कराची ने मैचेस बाज आप बहुत अच्छे खेले हैं,
मतलब एक एक दो दो तीन तीन रन से ये दोनों कोयटा की और ये टीमें कम विकेटों से हारी हैं, लेकिन मैचेस बड़े शानदार हुए। हाँ, इन टीमों के हारने की वजह से जो एक पीएसएल का या किसी लीग का एक हुस्न होता है वो थोड़ा सा मान पड़ गया, इसलिए कि देखें सब ये महसूस करते हैं कि यार आखिर वक्त तक ये तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए था कि ये होता कि यार देखो कौन सी टीम जो है मतलब प्ले ऑफ में आ रही है। तो वो चीज़ जो है बहुत अर्ली डिसाइड हो गई 10 दिन पहले ही कि जी मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़िल्मी और इस्लामाबाद की टीमें जो हैं वो मतलब जगह बनाने में कामयाब रही। तो ये टीमें अगर चीज़ें जो है ना आखिरी हफ्ते में पता चलती हैं ना हमें, तो एक और इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन इट इज़ मतलब ये कि तो खेल है, ये सब चीज़ें होती हैं और खेल में मेरे ख्याल से हमें मार्जिन और प्रोविजन इतना रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फरहान भाई, कल हम जो जिक्र कर रहे थे वो कुछ इस तरह की ही बातें थी कि कराची और कोयटा के दरमियान जो हम बात कर रहे थे खासतौर पे, और क्या हम ये कह रहे थे कि कोच की ही जिम्मेदारी है या उसकी जो जिम्मेदारी है वो कप्तान के ऊपर भी आती है। ये एक अहम पॉइंट था सर। अब जो सूरत हाल बन गई है इस पे आप क्या कहेंगे? बात पे बड़ी ख्याल आया, आप ये बात कर रहे थे। कल मुझे इस बात पे शदीद से बार बार ये एहसास हो रहा था कि सरफराज मुझे बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। वो सरफराज जिसने 4 विकेटें पहले गंवा दी, खुद भी आउट होकर चला गया, उससे अपनी भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब उमर अकमल ने आके जो परफॉर्मेंस की है, तो मैं कह रहा था उमर अकमल इस टाइप का बैटर था कि उसको इसी सिचुएशन में बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसको 4-5 मैचों में बाहर बिठाया हुआ था। उसके बाद जब एक बाइजल स्कोर कर लिया, 180 रन जो है वो लड़ने के लिए काफी थे, लेकिन उसके बाद कॉलिन मरोन ने जो उनको स्टार्ट दिया इस्लामाबाद को, वो बिल्कुल ही टीम मैच को इधर लेके चली गई थी। उसके बाद एक ही बात दिखे विकेटें हासिल करती गई, कोयटा की टीम एक दफा फिर मैच में आ गई, और एक मौका ऐसा आया कि कराची कोयटा की टीम जो है ये मैच जीतने की पोजीशन में आ गई, लेकिन बदकिस्मत कप्तान जो है जिसको ओवर देता वो जो है उनकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतारा था। और आखिर में स्मिथ ने जिस तरह गेंदें की कि 2 थर्ड मैन आगे ले लिया, पॉइंट्स का फील्डर आगे ले लिया, और गेंद ऐसे बना के दे दी कवर के ऊपर जैसा कि आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, फील्डर आगे ले लिया, आप ऊपर से मार दें शॉट। सरफराज देख रहा था मैं क्या करूं, मैंने तो उनको पूरे चॉइस दिए। तो रियाज भाई ने जिस तरह बात की कि बदकिस्मती का आंसर भी बहुत रहा है कोयटा और कराची के साथ, लेकिन एक चीज मैं ये कहूंगा कि 9 मैच कराची जब पिछले सीजन में हारा था और 7 मैच कोयटा की टीम पिछले सीजन में हारी थी, तो कोई तैयारी करके आना चाहिए था। मुझे मैनेजमेंट में कोई तैयारी नजर नहीं आई। वही रवि बोपारा, वही जॉन बोटार, वही वसीम अकरम जो है वो पैनल में शामिल रहे जिन्होंने 9 मैचेस हराए थे, और इतने बड़े 9 मैचेस हारने के बाद कोई और इस दफा भी कराची की टीम जो है सिर्फ इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो कराची में तो इंप्रूवमेंट आई है, और एक मैच ज्यादा जीत चुकी है। पिछली दफा 1 मैच जीता था, 2 मैच जीती है। और कोयटा की टीम में वही आजम खान, वही मून खान। तो मुझे मैनेजमेंट में कोई नजर नहीं आ रहा था कोई यहाँ पर अगर अच्छाई की कोई बात हो तो नजर आई मालिकान ने कोई तब्दीली की है, खिलाड़ी को शफलिंग कर दिया है, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बूढ़े हो चुके थे उनको टीम में लेके आ गए। इसका मतलब आप जो है ना सिर्फ मालिकान की बात कर रहे हैं बल्कि कोच और साथ साथ आप जिम्मेदारी कप्तान की भी दे रहे हैं कि कप्तान भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, कप्तान जब जीतता है तो क्रेडिट कप्तानी को मिलता है, वाह कप्तानी की होती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है हारने के बाद जो है वो कप्तान को बरी जिम्मा करार दिया जाए या कोच को बरी जिम्मा करार दिया जाए? कोच जब अपनी प्रोफाइल बनती है तो कोच को पता चलता है कि कोच ने कौन कौन से टाइटल जिताए हुए हैं, लेकिन जब प्रोफाइल बाहर जाती है तो वसीम अकरम की ये प्रोफाइल खराब होकर जाएगी कि उन्होंने कराची किंग को 15 मैचेस हराए हुए 2 सीजन में, तो ये प्रोफाइल तो उनकी भी खराब हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, हम अमानुल्लाह सियालवी और अहमद रजा से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब ने। सर खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, थैंक यू वेरी मच। सर इस वक्त जो बात हो रही है जिक्र कराची किंग्स का ज्यादा हम कर रहे हैं क्योंकि कराची किंग्स जो है वो अपना सफर ही तमाम कर चुकी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज जो मैच है ना वो दोनों अपनी सिर्फ इज्जतों के लिए खेल रहे होंगे बस। जी हाँ, जिसको कहते हैं कि अब आप पोजीशन नंबर 5 या पोजीशन नंबर 6 के लिए खेलेंगे। तो दोनों का सफर ये एक्चुअली आई थिंक तमाम हो चुका है, और आई थिंक बस क्या मतलब सेम बातें रोज जो ना हम कर करके खुद भी इनके लिए थक गए। एंड आई थिंक दे शुड चेंज देयर मैनेजमेंट, दे शुड चेंज देयर कप्तान, दे शुड डू समथिंग न्यू टू ब्रिंग अ स्पार्क इन द टीम। बिल्कुल। अच्छा सर, इस वक्त जो बात हमारे साथ हो रही है कुछ एनालिस्ट का ख्याल है कि ना सिर्फ कप्तान बल्कि जो कोच है वो भी जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल ठीक है, कोच का काम जो ना कोचिंग के साथ साथ जो ना मेंटली लड़कों को जो ना स्ट्रांग करना है। अब बेसिकली जो टीम के साथ जो पोजीशन हुई हुई है वो मेंटली इतने वीक हुए हुए हैं कि उनको कहीं से भी जो ना विन नजर ही नहीं आ रही। अगर हमने कराची का लास्ट मैच देखा तो इमाद वसीम ने जो ना एक रीजनेबल टोटल बना दिया था, वो डिफेंड नहीं कर सके। कल हमने जैसे कोयटा को देखा कि बहुत डिजास्टर स्टार्ट था, बट आखिर आगे जाके नवाज ने और आपका जरदान ने जो ना एक डिसेंट जो ना स्कोर बना दिया, उसको वो डिफेंड नहीं कर सके।
تو آئی تھنک جو بیریئر مجھے نظر آ رہا ہے وہ بیسکلی نظر جو آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو نا وہ مینٹلی جو نا بلاکیج کا نظر آ رہا ہے. ان کو کہیں سے کوئی نہ کوئی ون نظر نہیں آ رہی. اور دوسرا آئی پرسنلی تھنک دیکھیں جو T20 ہے وہ بیسکلی ینگسٹرز اور ایکسپیرینس کا مکسچر ہے, اور کراچی کنگز میں اور انفارچونیٹلی جو نا کوئٹہ گلیڈیٹر میں سارے کے سارے جو نا وہ ویٹرن ہی ہیں, جو ایکچوئل میں ینگ بلڈ کی جو نا کمی ہے, جو بیسکلی جیت کے بھوکے ہیں, چانس کے بھوکے ہیں, جن کو موقع نہیں مل رہا. بالکل. اچھا سر, جہاں آپ نے انڈیویجولس کی بھی بات کی ہے تو اس ذکر کے اندر ہم اعظم خان کا ذکر اگر کریں سر, کیسی پرفارمنس آپ کو لگ رہی ہے؟ اعظم خان نے اپنے والد کا جو ہے بھرپور ساتھ نبھایا یا ان کے خواب جو ہے وہ پورے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ صرف اور صرف اس PSL کی بات کریں اور لاسٹ PSL کی بھی بات کریں, جس پوزیشن کے اوپر اعظم خان بیٹنگ کر رہا ہے وہ اعظم خان کی ایسی پوزیشن ہے کہ یا تو آپ کو ٹیم کو جلدی جلدی رنز کی ضرورت ہے, یا پھر ٹیم ایسی جگہ کے اوپر پہنچی ہوئی ہے جہاں پر وہ کولیپس ہوئی ہوئی ہے, اور وہ دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے نا اتفاق سے اس نے جو ہے نا پرفارم کیا ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ مینٹلی جو ہے نا ہی از ویری اسٹرانگ, اور بہت ساری لیگ جو ہے نا کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. بنگلہ دیش پریمیم لیگ میں بھی کیا ہے, T10 میں بھی جو ہے نا پارٹیسپیٹ کر کر آیا ہے, آپ کا سری لنکن لیگ میں بھی جو ہے نا پارٹیسپیٹ کر کر آیا ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ اس کو تھوڑی سی اپنی فٹنس کی طرف اور توجہ دینی چاہیے, اینڈ آئی تھنک از اے گڈ پراسپیکٹ فار پاکستان مڈل آرڈر. بالکل. اور سر آئندہ آنے والے جو میچز ہیں اس میں آپ یعنی PSL جو ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کنگز کو اپنے جو کھلاڑی ہیں ان میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوگی یا کپتان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں اگر انڈیویجولی آپ کراچی کنگز کے کپتان کی بات کریں اس وقت عماد وسیم, تو آئی تھنک ہی از سیکنڈ نمبر کے اوپر اسکورر جو نا وہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ ہی از ٹرائنگ ایوری تھنگ آن ہز بیسٹ, بٹ آپ پیچھے سے جو نا باقی چیزیں چیک کریں کہ آپ کے پاس کتنے ینگسٹرز ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیسکلی میچ جیتنے کے لیے جو نا وہ تیار ہیں, جو جیسے پشاور میں ہو یا لاہور میں ہو یا ایون پنڈی میں ہو. آپ دیکھیں نا فہیم اشرف جو ہے نا جس پوزیشن پہ بھی آپ بھیج رہے ہیں وہ سکور کر رہا ہے آپ کا. اسی طریقے سے اعظم کو دیکھیں آپ. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کے اندر جو ہے نا وہ ینگسٹر کو ایڈ کرنا چاہیے اور ان لڑکوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے کہ جو بیسکلی جو ہے نا جیت کے لیے جو ہے نا وہ بھوکے ہوں, رادر دین جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا پیسوں کے لیے. بالکل سر. اور اب آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ آخری پوزیشنز کے لیے جو کھیلنے جا رہے ہیں, تو کراچی یا کوئٹہ, آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ان میں سے کون زیادہ عزت بچا پائے گا؟ مطلب یہ بہت ہی عجیب تو سوال ہے, اور جو نا صاف بات ہے اس کا جواب دینے کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے. آپ اب دیکھیں جو بھی جیتے اس سے کوئی PSL کے جو نا فارمیٹ سے تو کوئی فرق آنے والا نہیں ہے, تو کوئی بھی جیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل جناب, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ہمارے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینی تال والا صاحب موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے دے رہے تھے. چلیں گے ہم امان اللہ سیالوی کی جانب اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت جو PSL کے فارمیٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی کہ جہاں پہ شائقین کرکٹ کو اچھا کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن کراچی کے جو شائقین ہیں ان کو کراچی سے اور کوئٹہ دونوں سے ہی بہت امیدیں وابستہ تھیں. کیا سر اس وقت کراچی کے شائقین تو مایوس نظر آ رہے ہیں؟ کراچی کے شائقین بالکل مایوس نظر آ رہے ہیں. بیسیکلی جو عماد وسیم ہے وہ ایز اے بیٹسمین بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ایز اے بالر بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, مگر یہ جو کرکٹ ہے یہ 11 کھلاڑیوں کا گیم ہے. ایک پلیئر سے جتنا بھی پرفارم کر لے باقی پرفارم نہیں کریں گے تو ٹیم ہار جائے گی. اب لاسٹ سیزن میں بھی ایسا ہوا تھا کہ عماد وسیم لاسٹ سیزن میں بھی اچھا کھیلے اور اس سیزن میں بھی سب سے بیسٹ کھیلے کراچی کنگز میں. تو کراچی کنگز کو صرف عماد وسیم سے ہٹ کے باقی پلیئرز کو بھی پرفارم کرنا چاہیے تھا, جو کہ میرے خیال میں اب تو ان کا اس ایونٹ میں جو ہے اختتام ہو چکا ہے اور یہ پلے آف میں آگے کوالیفائی نہیں کر سکتے. تو جو ہے اس کے علاوہ اعظم خان کی بات چیت چل رہی تھی تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ اعظم خان معین خان کے بیٹے ہیں اور وہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں, اس کے حساب سے ان کی فٹنس نہیں ہے, مگر اس وقت پاکستان میں وہ سب سے اچھے ہٹر ہیں. اگر میری رائے لی جائے تو پاکستان میں اس سے اچھا ہٹر کوئی نہیں ہے, اتنا اچھا فنیشر کوئی نہیں ہے جو اتنے کانفیڈنٹلی اتنی پریشر سچویشن میں آ کے میچز کو جتوا رہا ہے. تو اگر یہ اپنی فٹنس پہ کام کرے تو یہ پاکستان کا بہت اچھا فیوچر ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے PSL سے ہی سلیکٹ ہو سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. تو اعظم خان ہو گئے یا اور بھی کچھ نام آپ کو لگ رہے ہیں, کون سی آپ کو نئے ابھرتے ہوئے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں؟
नए उभरता हुआ खिलाड़ी इस वक्त एहसान उल्लाह बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी पेस के साथ कर रहे हैं, बीच में इनका स्विंग भी है और एक दफ़ा इन्होंने बाबर आजम को LBW भी किया और बहुत अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। आजम खान को भी इन्होंने डिस्टर्ब किया है, तो ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा फ्यूचर है। ये फ्यूचर है। चलेंगे अहमद रजा की जानिब। अहमद, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो आजम खान का भी जिक्र हो रहा है कि वो अपने आप को अगर ज़रा और फिट कर लें तो अच्छा खेल सकते हैं, कराची किंग्स की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है? आप तो सपोर्ट कर रहे थे कराची किंग्स को भी और कोयटा को भी, अब क्या लग रहा है आपको कि क्या करेंगे? तो मेरी दोनों ही मेरी बची, मतलब दोनों ही बाहर हो गई अब इससे। अब मैं जिसको सपोर्ट करना चाहता हूँ इस्लामाबाद है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अभी तक बहुत अच्छा खेला है। जैसे आजम खान, शादाब खान और बहुत सारे प्लेयर्स इस्लामाबाद के, हसन अली है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और लाहौर भी सबसे ऑल पे 1 नंबर पे है। अच्छा अहमद रजा, ये भी बताइएगा कि अब आपके तवक्कात किससे वाबस्ता है? मेरे तो अभी लाहौर से ही है। तो अहमद रजा जो है वो ये समझ रहे हैं कि लाहौर जो है वो शायद कुछ कर जाए, लेकिन अहमद क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रहे? वो भी अच्छी खेलती है, लेकिन जो अभी टॉप पे चल रहे हैं जैसे मुल्तान सुल्तान हो गई, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद, और लेकिन अभी तक मेरी फेवरेट तो लाहौर कलंदर ही है। लाहौर कलंदर है। सर अभी जो फिटनेस की भी बात हो रही है कि हमारे बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ी जो हैं वो हमें मिले हैं, नज़र आ रहे हैं। सर आपका एक बहुत वसी तजुर्बा भी रहा है इस तमाम फील्ड के अंदर, आपको क्या लग रहा है सर PSL के अंदर से हम अब कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें नज़र में रखना चाहिए, आइंदा का हमारा फ्यूचर है? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ तो ये है कि हमें जो है ना पैट्रन्स ट्रॉफ़ी, कायद आज़म ट्रॉफ़ी और प्रेसिडेंट कप, जो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, इसमें जो खिलाड़ी कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेना चाहिए, ख़ासतौर से टेस्ट क्रिकेट में। इसलिए कि देखें, ये 3 फॉर्मेट जो हैं टेस्ट क्रिकेट ही की बुनियाद पर आप किसी खिलाड़ी को जज कर सकेंगे कि कितना अच्छा क्रिकेटर है। रह गई T20 क्रिकेट, तो ये तो जस्ट लाइक एक पॉप म्यूज़िक होता है, इस तरह की ये क्रिकेट है, ये इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। अच्छा, इसकी बुनियाद पर ठीक है, मतलब जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते हैं उनको नज़र में तो रखना चाहिए, लेकिन फिर ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और जो वहाँ कोचेज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या मुताल्लिका जो कोचेज़ हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, ये उनका काम होता है कि आप जो परफॉर्मेंस T20 में प्लेयर्स की देख रहे हैं, फिर आप मतलब उनको किस तरह से जज करते हैं कि आया ये लड़का, ये बैटर, ये बॉलर या ये फील्डर टेस्ट क्रिकेट के लिए सही होगा, वनडे के लिए सही होगा या T20 के लिए सही होगा। इसलिए कि तो ये तो एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट है और इसमें मतलब फतह और शिकस्त इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं रखती कि ये बहुत ही जल्दी क्रिकेट की तरह ये खेल जो है रंग बदलता है मैच के दौरान। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन खिलाड़ियों की मतलब कैपेबिलिटी होती है, जिनमें इतनी कैपेसिटी होती है, चाहे वो किसी तरह की भी फॉर्मेट क्रिकेट हो, वो अपनी झलक और अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो दिखा देते हैं। तो जो खिलाड़ी भी, जो आपका सवाल था बुनियादी, अगर इस लीग के ज़रिए अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें पोटेंशियल है, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ लॉबीज़ बनी हुई हैं, हमारे यहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं। जब ऐसे खिलाड़ी कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और जब उनको चांस देने का वक्त आता है तो उनको इग्नोर और नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए कि जो वो ग्रुप बने हुए हैं वो अपने खिलाड़ियों को खिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको एक तो सही होना चाहिए। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि ये बिल्कुल कैटेगोरिकली होना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों ने इसमें परफॉर्मेंस दी, देखिए आपके पास आपने एक स्टेज दिया है खिलाड़ियों को, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल मतलब ये कि लेना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए। अभी बात हो रही थी आजम खान की। अच्छा देखें, दुनिया क्रिकेट में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको अगर आप देखेंगे ना तो आप ताज्जुब करेंगे कि यार ये इनकी कैसे परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब एक खिलाड़ी आपको आउटपुट दे रहा है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ग्राउंड के अंदर एक फिजिकल फिट खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप आजम खान के हवाले से बात करेंगे तो मैंने ये देखा है कि मैं जो 5, 6, 7 साल से उनको देख रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ कभी उनका वजन ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। लेकिन ख़ास तौर से इस 8वें PSL में 8वें सीज़न में उनकी स्किल जो है हमने देखी है कि वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो गई है। जब वो विकेट के सिर्फ एक जानिब खेला करते थे तो उस वक्त वो 40 या 45 रन बनाते थे, लेकिन इस 8वें सीज़न में उन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेलने में महारत हासिल की और उन्होंने बड़े, यहाँ आप देखें 97 रन बनाए।
تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہائیسٹ رن بنائے، لیکن مجھے ان کی سینچری نہ ہونے کا اس لیے افسوس ہے کہ ان کے ساتھ جو پارٹنر تھا وہ فہیم اشرف تھا، اور جب آخری اوور شروع ہوا تو اس نے صرف مطلب اسے چاہیے تھا کہ ایک گیند کھیل کے مطلب سینئر پارٹنر اعظم کو موقع دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی سینچری مکمل کرنے کا 5 گیندوں میں ان کو چانس ملتا، لیکن انہوں نے جو ہے 3 گیندیں خود کھیل لی اور چوتھی گیند پہ ان کو لے گیا جبکہ 12 رنز باقی تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئر پارٹنر ہوتا ہے تو اس کے اپنے جونیئر کو مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں. ایک بات اور ہے کہ مطلب جو کرکٹر ہوتے ہیں نا، ان کے کیریئر میں ایسے بہت کم مواقع آتے ہیں کہ وہ اپنی سینچری کے قریب ہوں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو جو سینئر ساتھی ہوتے ہیں اس وقت ان کو اپنے جونیئرز کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. سر ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو اعظم خان کی فٹنس کی بات کی جا رہی ہے. ہم نے انضمام الحق کو بھی دیکھا، ان کو بھی دوڑنے میں بڑی پریشانی کا سامنا رہا ہے. تو ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کا بھی ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہے. باڈی کیمپ پریزنٹڈ کھیلو پاکستان میں آپ کے ساتھ وقار الحسن، اور پروگرام کو جو تعاون حاصل ہے اس میں اعتماد گروسز ہیں، بن احسان ہے، A&I گروپ ہے، کنیکٹ 2.0 ہے اور آرکڈ اسکول ہے. اور ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ان سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جو PSL ہے اس میں ابھرتے ہوئے کھلاڑی کون سے ہیں. فٹنس کی بات ہوئی، خاص طور پہ اعظم خان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کی فٹنس کو لے کر جو ہے وہ بہت سارے لوگ باتیں تو بنا رہے ہیں، لیکن ان کے کھیل کے اوپر بہت کم لوگ توجہ دے پا رہے ہیں. جس انداز سے وہ کھیل رہے ہیں اور جو کھیل کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. فرحان بھائی، اس وقت بات جو ہے وہ صرف فٹنس کی ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اور بھی جو دنیا کرکٹ سے تعلق رکھنے والے دیکھے ہم نے، ان میں جو ہے کافی مضبوط اعصاب کے ساتھ ساتھ ہیوی بھی ہم نے دیکھے. تو کیا اعظم خان کے اوپر جو ہونے والی تنقید ہے وہ آپ مناسب سمجھتے ہیں؟ ریاض بھائی نے اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. ماضی میں کیا، ابھی حال ہی کی بات ہے، ویسٹ انڈیز کے اندر بھاری بھرکم 135 kg سے وزنی کھلاڑی جو ہے وہ ٹیسٹ میچ بھی کھیلنے ہیں اور T20 بھی کھیلنے ہیں اور ODI بھی کھیلنے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ڈیوڈ بون اور رویندر ڈی سلوا، انضمام الحق پاکستان سے اتنے بھاری وزن کے ساتھ، اصل چیز تو ریاض بھائی نے بولا آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو، پرفارمنس مل رہی ہے. اعظم خان کی بات چل رہی ہے تو اعظم خان 2021-22 کا جو T20 ورلڈ کپ تھا اس میں پاکستان کی جو ٹیم اناؤنس ہوئی تھی اس میں ان کا نام تھا، اور ٹیم جانے سے پہلے ان کی شیروانی اور ان کی جو سوٹ تھے وہ سب بن چکے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، ان کے ساتھ ان کی فوٹو وغیرہ سب کھنچ چکی تھی، بس کچھ دن کی بات تھی اور ٹیم کو جانا تھا. اچانک ہی کیا ہوا، 3 کھلاڑی جو ہے ایک دم سے چینج ہوئے، جس میں حارث سہیل اور شعیب ملک اور انضمام سرفراز ٹیم میں آ گئے. اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ ایک ینگ کھلاڑی کے اوپر کتنا دل میں کیا گزرتی ہوگی جب اس کی فلائٹ 3 دن کے بعد ہے، ایک دم سے وہ تیار ہے، کٹ بیک تیار ہے، سب سے مل چکا ہے، مبارکبادیں وصول کر چکا ہے، اس کو ایک دم سے ٹیم سے باہر کر دیا جائے. پھر اس نے ہمت نہیں آ رہی. 2022 میں اس نے پھر اچھا سیزن کھیلا PSL کا، اور اس PSL کے اندر بھی اس دوران اس نے مختلف ویسٹ انڈیز کے اندر جمیکا لیگ، لنکن لیگ اور مختلف جہاں اس کو موقع ملے اس نے پرفارم کیا اپنے آپ کو. اسی طرح میں بات کروں کہ انڈر 13 کے جو ٹرائل ہوئے تھے، ابھی دیکھیں یہ بیس ہوتی ہے، وہاں پر ایک ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی سندھ کے اندر، وہ لڑکے پوری ٹیم سندھ سے ایک ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی. اچھا اب حکومت چینج ہو گئی، نیا آئین آ گیا، نئے لوگ آ گئے، نجم سیٹھی صاحب آ گئے، ان کے کچھ لوگ آ گئے، پھر دوبارہ سلیکشن ہوئی. اب دوبارہ جب سندھ سے پوری ایک ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی، جو لڑکے ان پہ نام آئے تھے، اب کراچی سے ایک ٹیم بننی تھی، سندھ سے 3 ٹیمیں بننی تھی. تو جو سندھ سے پوری ایک ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی ان لڑکوں کے نام نہیں آئے کیونکہ وہ گروپ چینج ہو گیا، وہ لڑکے جو ہے وہ ادھر ہو گئے. اور وہ لڑکے کیا مایوسی ہوئی کہ ان لڑکوں کو جو اس پوری سندھ کی ایک ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے اور سندھ کی جب 3 ٹیمیں بنی تو ان کا نام نہیں آیا. تو اعظم خان کی میں بات کروں، اعظم خان نے ہمت نہیں آ رہی ہے اور آگے جاتا گیا، چلتا گیا، اور آج لوگ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں اہل ہے. اور ایسے موقع پہ بیٹنگ کرنے والا ہے فنیشر. آصف کے ساتھ جب اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، آصف کو ہم بولتے تھے یہ لوہار ہے، اس سے بڑا ہٹر نہیں ہے، لیکن جب آصف اور اعظم خان بیٹنگ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آصف ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. فہیم اشرف جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک رول ادا کر رہے تھے. بیس جو ہے وہ مطلب ایک ینگ لڑکا ہے، اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، 20 سال کا ہے اعظم خان، اور اس کی جو باڈی لینگویج ہے، جو اتنا ذہن، اس کے ذہن بھی آپ دیکھیں جس طرح یہ بات کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ یہ بڑے میچ کا اوپنر ہے. کیونکہ موین خان بھی جو ہے مین آف کراچی کلایا کرتے تھے تو ان پہ کام بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلنٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ اپنی فٹنس پہ جتنا کام کر سکتا ہے کرے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس موقع پر پاکستان کی مڈل آرڈر کی میں سمجھتا ہوں کہ T20 میں خاص طور پر ایک بات اور کہوں گا، ریاض بھائی نے کہا تھا پیٹرن ٹرافی، کائزن ٹرافی، یہ ہماری وہ ہے. ایک لڑکا ہے محمد حریرہ جو شعیب ملک کا بھانجا ہے غالباً نا، اس نے ٹرپل سینچری بنائی کازم ٹرافی میں. پھر دوسری سیزن میں کازم ٹرافی کا فائنل تھا، اس میں ڈبل سینچری بنائی. اور ایک لڑکا ہے کامران غلام، اس نے یہاں پر آ کے پرفارم کیا. طاہر طیب، اس نے آ کے کازم ٹرافی کی بات کر رہا ہوں،
مطلب یہ وہ لڑکے ہیں جو آپ کے بڑی کرکٹ کے کھلاڑی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسے کھلاڑیوں پر نظر رکھنی چاہیے جو بڑی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. اور پی ایس ایل میں آپ دیکھیں حسیب اللہ, محمد حارث, یہ اس طرح کے کھلاڑی سامنے, احسان اللہ, عباس آفریدی, سائم ایوب کی میں بات کروں گا, اس کو 360 ڈگری کا خطاب دیا ہے, 360 ڈگری کے ہر طرف شاٹ کھیلتا ہے یہ. تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ہے کہ کوئی اپنی جگہ خالی کرنے کے تیار نہیں ہے. اگر میں اعظم خان کو یا ان لڑکوں کو ٹیم میں لے کے آئے تو کس بیس پہ لے کے آئے؟ محمد نواز کھڑے ہوئے ہیں, بابر اعظم ٹیم کی جگہ اوپننگ نہیں چھوڑیں گے, رضوان اوپننگ نہیں چھوڑیں گے, تو یہ وہ لڑکے, فخر زمان اتنی بڑی پرفارمنس کر کے بھی اوپننگ نہیں کھیل سکتا. تو T20 میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو وہ اسٹرائکنگ کھلاڑی چاہیے اور کچھ لوگوں کو بڑے دل سے جگہ بھی خالی کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا تو اسے لگتا ہے کہ اب جو شیروانی سلوائیں گے تو امیدیں کام آئے گی. اور اعظم خان کے لیے پھر ایک جو شعر ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جس کی خدا پر ہو, طلعتوں خیز موجود ہو, گھبرایا نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اعظم صاحب آپ اپنی جو پرفارمنس ہے وہ جاری رکھیے گا. سرفراز پہ بھی صادق آتا ہے, سرفراز. ہاں جی, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ طلعتوں خیز موجود سے وہ نہیں گھبرائے تھے اور آگے کی طرف بڑھے تھے. اچھا امان اللہ, اس وقت جو ٹیسٹ کرکٹ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ T20 تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن کیا یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ ٹیسٹ میں یا ون ڈے کے حوالے سے اپنی تیاری کو جاری رکھیں گے یا صرف T20 کے ہو کے رہ گئے؟ اصل میں T20 اس وقت پوری دنیا میں اتنا زیادہ کھیلا جا رہا ہے, جتنے بھی اچھے پلیئرز تھے نا ان کی سوچ اب T20 کی طرف چلی گئی ہے. مگر جو کلاس ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کلاس ہی رہتی ہے. بابر اعظم کو دیکھیں, T20 ہو, اس میں T20 کی طرز پہ وہ تھوڑا کم ہی کھیلتے ہیں مگر وہ پرفارم کرتے ہیں. اسی طرح عبداللہ شفیق کی بات کی جائے, وہ ٹیسٹ میں بھی پراپر پرفارمر ہیں, T20 میں بھی اور ون ڈے میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان ٹیم میں ان کو کم چانس دیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی کافی پلیئرز ہیں, سائم ایوب کی بات ہو رہی تھی, بہت ہی کلاسیکل بیٹسمین ہے اور لیفٹ ہینڈڈ اسٹائلش بیٹسمین ہے. وہ جدھر کی بال ہوتی ہے میرٹ پہ کھیلتے ہیں. آج کل وہ اسکوپ شاٹ کھیل رہے ہیں بہت زیادہ. انہوں نے حارث رؤف کو بھی 6 اس پہ مارا تھا. تو یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ بھی سب کا بھی فی الحال رجحان T20 کی طرف ہے, کیونکہ T20 اس وقت پوری ورلڈ میں بہت زیادہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. مگر بیسک کرکٹ جو وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, جو ٹیسٹ کرکٹرز ہوتے ہیں وہ T20 میں بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں, ون ڈے میں بھی منوا سکتے ہیں, مگر جو T20 کے پلیئرز ہوتے ہیں وہ صرف T20 تک محدود ہوتے ہیں. تو جو بیسک کرکٹ ہے وہ جیسے ریاض الدین صاحب نے کہا, فرحان فرید راجو صاحب نے کہا, بیسک کرکٹ ہے ہی ٹیسٹ کرکٹ. ٹیسٹ کرکٹ ہے بالکل. اچھا احمد رضا, آپ کو کون سا کھلاڑی, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی ٹیم تو پسند آئی ہے, لیکن کھلاڑی کون سا آپ کو اچھا لگا؟ شاہنشاہ آفریدی. وجہ تو ان کی ویسے بالنگ ہے, لیکن اور بھی کوئی خصوصیات آپ کو لگتی ہے کہ ہاں شاہنشاہ آفریدی کو پسند کرنے کی وجہ؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے, بالنگ کیپٹن تھی ان کی بہت اچھی ہے. پی ایس ایل انہوں نے 10 وکٹیں نکالی, 14 وکٹیں نکالی ہیں مل کے, اور بہت اچھی طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں پورے پی ایس ایل میں, صحیح ٹائم پہ کھیل رہے ہیں. اور سب سے اچھی پرفارمنس انہیں کی ٹیم کی ہے, راشد خان, حارث رؤف, زمان خان, ان سب کی ٹیم کی ہے. ان کو لیڈ کرنے والا شاہنشاہ آفریدی ہے, تو اس لیے شاہنشاہ آفریدی بہت اچھا کھیل ہے. اور اس کے ساتھ کون سی ٹیم جو ہے وہ زیادہ بہتر کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کو لگ رہی ہے؟ ملتان سلطان. اچھا, اس میں کون سا کھلاڑی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جتانے کی پوزیشن میں لے جاتا ہے؟ احسان اللہ. اچھا, احسان اللہ ہے. اور احسان اللہ کے ساتھ کون ان کا ساتھ دے رہے ہیں, یا اور جو دیگر کھلاڑی ہیں؟ سامہ میر. اچھا, وہ یہی بس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ محمد رضوان بھی اچھے, محمد رضوان بھی آ گئے. اچھا ریاض بھائی, ابھی جو ذکر کر رہے تھے آپ کہ نہ صرف T20 جو ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ T20 میچز جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے, فن آپ نے کہہ دیا, لیکن کیا سر ٹیسٹ جو اصل کرکٹ ہے جس سے انہوں نے بھی ذکر کیا, تو سر ٹیسٹ کی طرف تو توجہ اتنی زیادہ ہے نہیں, ون ڈے کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے, اب لوگوں کے پاس بھی ٹائم شاید نہیں رہا ہے. دیکھیں اس کی وقار صاحب بنیادی وجہ یہ ہے کہ حالیہ اگر آپ 20 سال نکال دیں, 10-15 سال خاص طور سے دیکھیں, جب سے سیکورٹی کے مسائل تھے اور پاکستان میں دنیا کرکٹ کی ٹیموں نے اس سیکورٹی کو بہانہ بنا کے نہیں آئے, تو ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ بہت کم ملی ہے. ٹیسٹ میچز ہمیں بہت کم ملے ہیں. اس طرح سے بائی لیٹرل سیریز نہیں ہو سکیں. ہم ان کے ممالک تو ضرور گئے, لیکن وہ ٹیمیں آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ, یہ ٹیمیں اس تواتر کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آئیں. تو جو ایکسپوجر اور ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز نکل کے سامنے آنی چاہیے تھی ہمارے بیٹرز کی, یا ہمارے بالرز کی, یا آل راؤنڈرز کی, یا ہمارے مجموعی طور پہ ہم کہیں کرکٹرز کی, وہ نہیں آ سکی. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ جب سے یہ لیگ شروع ہوئی ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ جو پلیئر ویل نون تھے, جنہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا تھا, لیگ نے انہی پلیئرز کو اٹھانا شروع کر دیا, اور ان میں سے کچھ پرسنٹیج ایسے کھلاڑیوں کی تھی جو اب اپنی ٹیم کے لیے موضوع نہیں تھے, اس لیے کہ ان کی کرکٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہاں پہ ایک ایک پوزیشن کے 2-2, 3-3 نوجوان کھلاڑی سامنے آتے ہیں,
تو وہ ان کو چانس دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. اور آپ اگر پاکستان میں پرسنٹیج نکالیں تو نئے خون کی جو ابھی بات ہو رہی تھی ینگسٹرز کی, تو ہماری ٹیم میں بتدریج حالیہ سالوں میں بہت کم کھلاڑی جو ہیں وہ آ سکیں. اچھا ایک تو دیکھیں ٹائمنگز بڑی اہمیت رکھتی ہے. جب کوئی نوجوان کھلاڑی اچھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی نیکسٹ سیریز ہو, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ T20 کے لیے موسم ہے, ون ڈے کے لیے یا کرکٹ کے لیے, تو اس کو اس میں چانس دینا چاہیے. میں بہت سے کھلاڑیوں کے نام لے سکتا ہوں, دھانی کا نام لے سکتا ہوں جنہوں نے 2 سال پہلے PSL میں ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. یہ میں صرف ایک مثال کی نام لے رہا ہوں, اور بھی بہت سے کھلاڑی ہیں. تو ان کو فوراً بعد چانس دینا چاہیے تھا, لیکن ان کو چانس نہیں ملا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بتدریج ان کی پرفارمنس اور ان کا جذبہ اور وہ ہمت نہیں رہی کہ آپ کو گراؤنڈ میں اس کا ریفلیکشن نظر آئے. بتدریج ان کی پرفارمنس مطلب نیچے آتی چلی گئی. آن اینڈ آف انہوں نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اندر سے دل برداشتہ ہو گئے. تو ہمارے یہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, جو ایسے کھلاڑیوں کو آگے نہیں آنے دیتا, اس پہ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود پاکستانی کھلاڑیوں میں بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا مطلب ان میں ایک جذبہ بھی ہے. لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ جب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, دیکھیں اب جیسے سائم ایوب کی بات ہو رہی تھی, تو سائم ایوب کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا بال کے ساتھ آئی کانٹیکٹ لیول بڑا اچھا ہے. اچھا اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ بالر کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی گرپ جو ہے ایسے ہے ایسے, تو وہ اپنے فٹ ورک کو بہت جلدی ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ اس کے فرنٹ فٹ پہ جانا ہے, بیک فٹ پہ آنا ہے, اور وہ بہت ہی اچھی طریقے سے کانفیڈنٹ مینیج کر کے مطلب اسٹروک کھیلتا ہے. تو یہی ایک اچھے بیٹر کی خاصیت ہوتی ہے. اور جیسے اعظم خان کی بات ہو رہی تھی کہ اعظم خان جو ہے اس وقت انٹرنیشنل میٹیریل تسلیم کیے جا چکے ہیں, اس لیے کہ مختلف لیگز میں انہوں نے پرفارمنس دی, اب یہاں دی, اور یہاں تو بیک ٹو بیک دے رہے ہیں. تو اب انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کو انٹرنیشنل میٹیریل تسلیم کر لیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس اسکلز کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ ایک اچھے بیٹر ثابت ہوں گے. لیکن جو ایسے کرکٹرز آتے ہیں نا, ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, فوکس کرنا ہوتا ہے, کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس پلیئر کو ہم اور زیادہ بہتر تراش سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے جو اچھے کھلاڑی ہیں, اگر ان کی لابی نہیں ہوتی, ان کا گروپ نہیں ہوتا, تو ان کو اس بنیاد پہ مطلب جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں اس بنیاد پہ لے جایا جاتا ہے کہ یار اس کا ایکشن صحیح نہیں ہے, پرفارمنس تو اچھی. ارے بھائی جب اس کی آؤٹ پٹ اچھی ہے, جب وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بہیو کر رہا ہے, تو پھر اس کو ایکشن صحیح یا غلط کرانے کی پھر کیا ضرورت ہے. لیکن سر اس میں ایک اور چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پھر وہ جاتے ہیں مختلف لیگز کے اندر, ان کی عزت افزائی پھر وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اعظم خان کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور بھی اس طرح بہت سارے کھلاڑی ہیں جو دوسرے ممالک میں گئے, ان کی طرف سے کھیلنا شروع ہو گئے, دوسرے لیگز میں کھیلنا شروع ہو گئے. دیکھیں اعظم خان اب جیسے لیگ میں گئے, 2-3 لیگز میں جو انہوں نے وہاں پرفارمنس دی, تو یہ تو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوتا ہے. دیکھیں میڈیا آج کل اتنا تیز ہے کہ ایک لمحے میں آپ کی اچھی یا بری چیز جو ہے وہ دنیا بھر میں فلیش ہو جاتی ہے, اور جن لوگوں نے اس کو کیچ کرنا ہوتا ہے, لینا ہوتا ہے, وہ لے لیتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں ایک مطلب مسلسل اگر وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو ان کا میرے خیال گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. لیکن ابھی دیکھیں ہم ایک ایسی قوم ہے کہ مطلب ہم نے دنیا کے بہت سے شعبے میں بڑی ترقی کی ہے, اس پہ ہم کو فخر ہے, ہم کو اس پہ ناز ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارا دل بڑا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوری ٹو سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہمارے میں کچھ خامیاں بھی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ PSL ہو رہی تھی, PSL کے دوران 3 دن تک ہم اسٹیڈیم میں تھے, پریس میڈیا میں, مطلب ایک ٹینس کی صورتحال تھی اور ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی کہ آیا یار یہ PSL جو ہے مطلب لاہور یا پنڈی میچز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, حکومت پنجاب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک, 45 کروڑ روپے سے بات شروع ہوئی, 25 کروڑ روپے پہ آگے ٹھہری. دیکھیں یہ برانڈ جو ہے دنیا بھر میں اس کا سافٹ امیج ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہے, اور یہ جو ہم نے سیکورٹی اچھی کی ہے, اس میں ہمارے سیکورٹی اداروں کی قربانیاں شامل ہیں, ہمارے طالب علموں کی, ہمارے شہریوں کی قربانیاں شامل ہیں. اس کے نتیجے میں ہم انٹرنیشنل کرکٹ یہاں لے کے آئے. سیکورٹی پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کم از کم مطلب ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو چیزیں لیگ کے دوران یا کسی ٹورنامنٹ کے دوران یا بائی لیٹرل سیریز کے دوران اگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سیریز سے یا لیگ سے پہلے ان چیزوں کو آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں, اور ایسی ٹیمیں میڈیا کی زینت نہ بنے جس لیے کہ اس کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں بجائے مثبت کے. بالکل, کیونکہ وقت بھی اختتام کی جانب جا رہا ہے, تو ہم احمد رضا سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ احمد آپ کو کیا لگ رہا ہے, کراچی کنگ یا کوئٹہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئٹہ کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چانسز بنا سکتے ہیں, وجہ کیا لگ رہی ہے؟ وجہ یہ کہ کراچی کی پرفارمنس بہت خراب ہے, سب سے زیادہ میچز بھی کراچی آ رہا ہے اس PSL میں, اور کوئٹہ کی تھوڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے. جیسے عمر اکمل نے 14 گیندوں میں 43 رن بنائے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ کوئٹہ جیتے گی. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
یہ میچ جو ہے ویسے کراچی کنگز جیتے گی. कराची किंग्स की तरफ आप लग रहे हैं फरहान भाई. یہ کوئٹہ کی ٹیم تھوڑا سا مومنٹم پکڑی ہے اور عمر اکمل فارم میں آئے ہیں اور دو ایک بالر ٹیم میں آئے گے, فاروقی صاحب بھی آ گئے ہیں اور نویل افضل آ گئے ہیں, اور یہاں پر جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئٹہ کی ٹیم جو ہے وہ پوری جان مارے گی, اور کراچی کی ٹیم جو ہے نا وہ مطلب میں 40% جو ہے وہ کراچی کو دے رہا ہوں, 60 صحیح آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئٹہ کی طرف. سر آپ کو کیا لگ رہا سر بنیادی چیز یہ ہے کہ قسمت جو ہے دونوں ٹیموں سے روٹھی روٹھی ہوئی ہے. جو ٹیم بالکل. جیتے گی اس پہ ہمیں خوشی ہوگی, جو ہارے گی اس پہ افسوس ہوگا. بالکل جناب, بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنا تجزیہ پیش کیا. مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ